السلام علیکم بھائی لوگ، غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں یا اسلام پر بنائی گئی کوئی بھی ڈاکومنٹری دیکھیں تو وہاں پر مسلمانوں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم دکھایا جاتا ہے، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے عام مسلمان سے پوچھیں کہ ان دونوں گروہوں میں کیا فرق ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ کالے کپڑوں کو لباس کے طور پر استعمال کرنے اور محرم کے مہینے میں جلوس نکالنے یا پھر ماتم کرنے سے زیادہ فرق نہیں بتا پائے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں جذبات سے ہٹ کر صرف علمی طور پر موازنہ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان پائے جانے والے فرق کو واضح کر سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان پائے جانے والے عقیدہ اور فلسفہ کے بارے میں۔ اہل سنت کے نام سے پہچانے جانے والے مسلمان اسلام کے بنیادی عقائد سے لے کر عبادات اور روزمرہ زندگی کے معاملات کو اختیار کرنے کے لیے دو چیزوں پر انحصار کرتے ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے سنت۔ سنت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کے مختلف امور کے بارے میں نسل در نسل روایت ہوتا ہوا وہ طریقہ کار ہے جو کہ نبی کے صحابیوں یعنی ساتھیوں نے اور پھر ان کے بعد آنے والے محدثین نے کتابی شکل میں تحریر کر کے محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ ایسے معاملات جن کی قرآن یا حدیث میں وضاحت نہیں ملتی، ان معاملات کے لیے فقہ کے طے کردہ اصول و ضوابط کے مطابق مسلمان عالم جو کہ حدیث، قرآن اور دنیاوی علوم میں مہارت رکھنے والے علماء اپنی رائے پیش کرتے ہیں، لیکن فقہ کی اس رائے کو آخری نہیں مانا جاتا۔ اسی وجہ سے فقہی مسائل کے اندر اختلافات کی وجہ سے سنی مسلمانوں کے اندر بھی آگے کئی مسالک ہیں، جس کی مثال ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مالکی، حنبلی، شافعی وغیرہ۔ اور اگر بات کی جائے اہل تشیع کے نام سے پہچانے جانے والے مسلمانوں کی، تو یہ لوگ دراصل خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کے ساتھی یا ان کے پیروں کی حیثیت سے خود کو متعارف کرواتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی قرآن مجید کو اسلام کے بنیادی اصولوں کا مآخذ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسے معاملات جن کے بارے میں قرآن میں وضاحت موجود نہیں ہے، ان کی وضاحت کے لیے شیعہ مسلک کے اندر ہر دور میں ایک زندہ امام کو رہنما مانا جاتا ہے، اور اہل تشیع یہ مانتے ہیں کہ یہ مقرر کیا جانے والا امام معصوم ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے حضرت علی کی نسل سے نسل در نسل چلتا ہوا ایک امام ہے، اور دین کے معاملات میں اس امام کی تشریح کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مقرر کیا جانے والا یہ امام اہل تشیع کے مطابق تمام غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ نمبر 2، اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک ایک مسلمان کے کسی گروہ یا ملک کی سطح پر رہنما ایک سیاسی ذمہ داری ہے، اور اس کے رہنما کا مذہبی رہنما ہونا ضروری نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک یا علاقے کے سربراہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملات میں بھی رہنمائی فراہم کرے، بلکہ وہ صرف سیاسی اور انتظامی معاملات کا نگران ہے اور انہی کے لیے جواب دہ ہے۔ اسی طرح سے سنی عقائد کے مطابق قرآن اور سنت کسی سیاسی رہنما کے تعین کے لیے کوئی شرائط مقرر نہیں کرتا، بلکہ مسلمان خود سے فیصلہ کر کے اپنے میں سے کسی کو رہنما مقرر کر سکتے ہیں، اور ایسا مقرر کیے جانے والا سیاسی رہنما ایک اچھا لیڈر اور انسان بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ ایک بری مثال بھی بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سنی مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ بہت اچھے رہنما بھی گزرے ہیں، اور کچھ ایسے رہنما بھی گزرے ہیں جن کو تاریخ نے اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ دوسری طرف اہل تشیع مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا سیاسی رہنما ایک مذہبی رہنما بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کی سیاسی اور مذہبی رائے کا احترام سب شیعہ پر فرض ہے، کیونکہ یہ رہنما شیعہ عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے شیعہ کمیونٹی کے اندر ہر طاقت کا مالک ایک ہی شخص ہے جو کہ سیاسی اور مذہبی دونوں ہی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے پوری حیثیت سے ذمہ دار ہے۔ یہاں پر میں یہ چیز بھی واضح کر دوں کہ اگرچہ اہل سنت کے شروع کے امام دونوں ہی اختیارات کے مالک تھے، یعنی وہ سیاسی رہنما بھی تھے اور مذہبی رہنما بھی۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے بعد آنے والے دور میں اہل سنت مسلمانوں کی تاریخ میں سیاسی اور مذہبی رہنما ایک الگ الگ شخصیت کے طور پر ہی سامنے آتے رہے۔ مثال کے طور پر حدیث کے عالم امام بخاری ہوں یا امام مسلم، یا پھر فقہ کے امام ابو حنیفہ ہوں، یہ سارے امام اہل سنت کے نزدیک صرف مذہبی حیثیت سے رہنما مانے جاتے ہیں، اور ان کے دور میں انہی کے علاقوں میں سیاسی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ان سے الگ مختلف لوگوں کو رہنما مقرر کیا جاتا تھا۔ اہل سنت اور اہل تشیع مسلمانوں میں تیسرا سب سے بڑا فرق مسلمانوں کے ابتدائی دور میں خلیفہ کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے۔
اہل تشیع مسلمانوں کے نزدیک شروع ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں ہی واضح طور پر اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اور ان کے بعد بھی حضرت علی کو یا مسلمانوں کا امام تسلیم کرتے تھے۔ اور اہل تشیع کی تاریخی واقعات کی وضاحت کے مطابق مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور حضرت علی کو یہ رہنما کی حیثیت مذہبی اور سیاسی دونوں طرح سے حاصل تھی۔ اس طرح سے اہل تشیع کے نزدیک مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے طور پر بھی حضرت علی یا ان کے گھر میں سے کسی کو منتخب ہونا چاہیے تھا، جبکہ دوسری طرف اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کو اس طرح سے امام یا رہنما مقرر نہیں کیا، اور جن مواقع پر حضرت علی کو کسی چیز کی ذمہ داری یا رہنمائی دی گئی وہ واقعات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اس سے مختلف مواقع پر کسی دوسرے صحابی کو، مثال کے طور پر پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق یا پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو کسی موقع کی مناسبت سے رہنما مقرر کیا گیا۔ اہل سنت کے نزدیک اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب بھی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا، اور اس طرح سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق کو ایک رہنما کی حیثیت سے اگر مقرر بھی کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ہی کیا ہے، اور اسی نظریے کے مطابق چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے باہمی اتفاق سے جس شخص کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے۔ نمبر 4، اہل سنت کے نزدیک اہل بیت یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی رحمت ہے، لیکن یہ رحمت اسی وقت کام آ سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی شخص اسلام بھی قبول کرے اور نیکی اور تقوی کو اختیار کرے، ورنہ صرف خونی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس طرح سے اہل سنت کے نزدیک اہل بیت میں صرف وہی رشتہ دار شامل ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نیکی اور تقوی کو اختیار کیا، اور اہل سنت کے نزدیک اس کی بہترین دلیل ابو لہب کی مثال ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا تھے، لیکن وہ نہ تو ایمان لائے اور نہ ہی نیکی اور تقوی اختیار کیا، اور قرآن نے واضح طور پر ان کو جہنمی عذاب کا مستحق قرار دیا۔ دوسری طرف اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمت کا مستحق سمجھا جاتا ہے، اور اہل بیت ہونے کا یہ رشتہ ان کو امامت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت لوگوں میں سے نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی رہنما کا انتخاب ہونا بھی مسلمانوں کے لیے لازمی قرار پاتا ہے، کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک کسی شخص کا اہل بیت خاندان کا حصہ ہونا یعنی اس میں پیدا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے امام کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ نمبر 5 پر ہم جس چیز کی بات کریں گے اس کا تعلق بھی امامت سے ہی ہے، چونکہ اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت میں سے امام کا انتخاب ہونا لازمی ہے۔ اسی بنا پر اہل تشیع میں پائے جانے والے مختلف مسالک بھی اماموں کے اس فرق کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، چونکہ اہل تشیع میں امام کو سیاسی اور مذہبی دونوں طرح کے رہنما کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اہل تشیع میں کسی ایک امام کے پیروکار سیاسی طور پر بھی اسی امام کے پیروکار ہوتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے سیاسی اور مذہبی رہنما الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، اور اہل سنت مسلمانوں کے اندر مسالک کی تفریق کی بنیاد فقہی مسائل ہیں۔ اس طرح سے دو مختلف فقہ کو فالو کرنے والے اہل سنت گروہ ممکنہ طور پر کسی ایک سیاسی رہنما کے ہی سپورٹر یا پیروکار ہو سکتے ہیں، جبکہ شیعہ کے ہاں یہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کی آبادی کا تقریباً 80% سے زیادہ حصہ اہل سنت پر مشتمل ہے، جبکہ اہل تشیع مسلمانوں کے تناسب 15% کے قریب ہے۔ اہل تشیع کی اکثریت والے ممالک جیسا کہ ایران، عراق وغیرہ میں شیعہ کا جو فرقہ یا مسلک سب سے زیادہ غالب ہے اس کو کہتے ہیں اثنا عشری، یعنی 12 اماموں کا مسلک۔ شیعہ کے دوسرے مسالک میں بوہری، اسماعیلی اور آغا خانی وغیرہ شامل ہیں، لیکن اس ویڈیو میں زیادہ تر مہیا کی جانے والی معلومات اثنا عشری یعنی 12 اماموں پر یقین رکھنے والے شیعہ کے حوالے سے ہے۔ اثنا عشری یا 12 شیعہ امام کے پیروکاروں کے مطابق ہر نیا آنے والا امام پچھلے امام کی طرف سے مقرر کیا جاتا رہا ہے، اور ان کے عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلے سے موجودہ ایک امام کو اس کے بعد آنے والے جانشین امام کے بارے میں واضح طور پر ہدایات جاری کرتا ہے۔
اہل تشیع نظریات کے مطابق ان کے پہلے امام حضرت علی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مقرر کیا تھا۔ پھر ان کے دو بیٹے بالترتیب حسن اور حسین امام بنے اور پھر اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کی نسل سے تمام امام آتے رہے۔ اس طرح سے امامت کا یہ منصب ہمیشہ باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہوتا آیا اور چونکہ یہ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں اس لیے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے اور ان کی بات کو حتمی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اہل سنت مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں جو بھی امام مقرر کیے جائے چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں یا بعد میں آنے والے لوگ، چونکہ وہ انسان ہیں اس لیے غلطی سے پاک نہیں ہو سکتے، وہ کبھی کسی جگہ پر غلطی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک اہل تشیع کے شروع کے امام جیسا کہ حضرت علی، حضرت امام حسن اور حسین، ان سب کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کے ایک حدیث اور فقہ کے امام جعفر کو بھی اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک ایک نہایت معتبر اور بلند پایہ عالم کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک ان تمام اماموں میں سے کبھی بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں یا وہ 100% غلطی سے پاک اور معصوم ہیں۔